السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم خلفائے کرام و علماء اعظام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کے احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگار، بدکار، سیاہکار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ. پروردگار نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں پر اس نے ہم کو اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اولیاء اللہ سے نسبتیں عطا فرمائی، اور ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں ایک موقع و توفیق عطا فرمایا. اور آج ایسے دور میں، ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے ایک ولی خاص حضرت ابراہیم خلیل اللہ شاہ علیہ الرحمہ کے عرس شریف کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جمع ہونے کی، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے ہم سبوں کی دعا ہے کہ اس محفل کو تو قبول کرنا، یہاں پر ہمارے جمع ہونے کو تو قبول کرنا، اور ان کے آستانے پر جو ہم حاضری دیے ہیں اس حاضری کے طفیل ہم سبوں سے بھی تو راضی ہو جا، ہم سبوں کو بھی تو اپنی محبت عطا فرما. حضرین اکرام، اللہ تعالیٰ آج ہم کو اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں اپنی حول و قوت سے جس ولی کی یاد میں ہمیں جمع فرمایا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ شاہ نوری علیہ الرحمہ، یہ کوئی تعریف کے، تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ یہاں کے بیٹھنے والا ہر فرد آپ کی تعریف اچھی طریقے سے جانتا ہے، واقف ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو آپ سے سبق سیکھ کر، آپ سے استفادہ اٹھا کر، آپ کے فیض سے فیضیاب ہو کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. فرماتے تھے سلسلے کے جو ستون ہیں اس میں سے دو اہم ستونوں کا نام، ایک کا نام خلیل اللہ شاہ ہے تو دوسرے کا نام جمال اللہ شاہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایک ستون کی یاد میں ہم سبوں کو جمع ہونے کی یہاں پر توفیق عطا فرمایا. എന്റെ പൊന്നരായ പിതാവ് എന്നാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ പറയപ്പെട്ട അതിലുള്ള ഒരു തൂണെന്ന് ശൈഖുന വിശേഷിപ്പിച്ച ആ
حاضرین اکرام، آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو علم کی کمی نہیں تھی. آپ علم ظاہر کے میدان میں ید طولہ رکھنے والے خطیب، استاذ، علم کے بیان کرنے والے، کئی طلباء آپ کی صحبت میں بیٹھ کر علم سے استفادہ کرنے والے، آپ یہ سب رکھتے ہوئے، یہ سب رہنے کے باوجود آپ اس پر ان کی محبت میں رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے گئے. ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دار فانی سے اللہ تعالیٰ دار باقی کی طرف آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے. ایسے ایک اللہ کے محبوب بننے کی، یاد کرنے کی، یاد منانے کی اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو توفیق عطا فرمایا. آج جو ہم یہ معاملہ، یہ دیوانگی لوگوں میں، ہم میں جو دیکھ پا رہے ہیں آپ کے متعلق، یہ علم ظاہر کی وجہ سے نہیں بلکہ علم باطن کی وجہ سے، جو علم اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کیے، اس کی بنا پر آج ہمیں یہ رنگ نظر آ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے. ویسے تو لاکھوں لوگ علم ظاہر کے رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ نظر نہیں آتا. آج 20 سال بیت چکے ہیں، الحمدللہ وہی اس سے اعلیٰ رنگ، جو رنگ آپ نے زندگی میں چھوڑ کر گیا تھا، اس سے کئی اعلیٰ، اس سے کئی درجہ اضافہ آج لوگوں میں ایک جذبہ، جنون آپ کے متعلق، ایک محبت جو نظر آ رہی ہے. یہ کوئی اور بنا پر نہیں، اور چیز کی بنا پر نہیں، بلکہ جو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر جو علم باطن حاصل کیے، جو معرفت الہی، حقیقت محمدی سے جو آشنا ہوئے، اس کی بنا پر آج یہ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو چیز پر محنت کر کے وہ گئے ہیں، اس دولت کو حاصل کرنے کی ہم گنہگاروں کو بھی توفیق عطا فرمائیں. شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر جو علم باطن حاصل کیے، جو معرفت الہی، حقیقت محمدی سے جو آشنا ہوئے، اس کی بنا پر آج یہ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو چیز پر محنت کر کے وہ گئے ہیں، اس دولت کو حاصل کرنے کی ہم گنہگاروں کو بھی توفیق عطا فرمائیں. جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر یہ کہتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں بن فلاں یہ بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی یہ بندے سے محبت کرو. جب جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ یہ حکم دیتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں سے، سماوی فرشتوں سے بلا کر سبوں کو یہ کہتے ہیں، اللہ یہ محلے کے اس بندے کو فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ مجھے بھی محبت کا حکم دیا ہے، لہذا میں کہتا ہوں تم بھی وہ بندے سے محبت کرو. اب وہ بندوں میں فرشتوں میں پھیلتے 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 عرضی فرشتوں میں بات پہنچتی ہے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت، یہ مقام، یہ محبت کا انتہا تک اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پہنچاتا ہے. صرف اتنا نہیں، فرشتوں تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. یہ کہہ کر اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اے بندو تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اللہ کا کرم ہے، محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. آج ہم یہ جو جمع ہوئے ہیں، یہ ہم اپنی خودی سے جمع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کے میں ہم بھی شامل ہو کر، ہم بھی اس محبت میں محبت کا ذکر کرنے کی، اس جس سے محبت اللہ کرتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے ہم بھی اپنی نسبت کو قوی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو ایک موقع عطا فرمایا ہے. وہ اور لوگ ہوں گے وہ دنیا میں جو اولیاء کے پاس جاتے ہیں تو کوئی اور غرض لے کر جاتے ہیں، دنیا کی غرض لے کر جاتا ہے کوئی، تو کوئی دولت کی، کوئی اولاد کی، کوئی عزت کی، کوئی شہرت کی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں سے ہماری حفاظت فرمایا. یہاں پر جو آیا ہے نہ دنیا کے لیے، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ مقام، نہ مرتبہ، نہ اولاد، نہ کاروبار، نہ کوئی اور وجہ،
بلکہ یہاں پر جو کوئی آیا ہے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں، صرف ایک ہی غرض ہے، اللہ کی محبت مجھے مل جائے، ایمان کی نعمت، تقوی کی دولت مجھے مل جائے، محمد الرسول اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، بس یہ غرض سے ہم آئے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ غرض اللہ کبھی بیکار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضائع جانے نہیں دے گا، بلکہ غرض سے جب بندہ اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، ولی کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے غرض میں اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ ہم کو جمع کیا، ایک چیز ہم حاصل کرو، کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ان سے حقیقی محبت اختیار کرو، ان سے محبت ہم اختیار کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہم ان سے محبت کریں گے۔ یاد رکھنا یہی چیز ہمیں دنیا میں بھی، بزرگوں، موت کے وقت بھی، قبر میں، حشر میں، ہر وہ مقام پر اللہ تعالیٰ کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے کے ساتھ رکھے گا اور یہ محبت ہمیں کام آئے گی۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم اپنے اولاد سے بھی کوئی غرض کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں تو غرض کے لیے۔ کیا غرض؟ جب اولاد بڑی ہوگی تو میرا سہارا بنے گی، میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو میری اولاد مجھے کھلائے گی۔ ہم کسی اپنوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ غرض رہتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے بندے سے اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہے، اللہ اس کے غرض میں اس کو ناکام ہونے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے غرض میں اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اللہ ضرور اپنی محبت اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کوئی بندہ دوسرے بندے سے یعنی مومن سے جب کوئی محبت کرتا ہے، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے اس بندے کے لیے میں اپنی محبت کو واجب کر لیا۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ جو بندہ ایک بندہ جب دوسرے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے جب کوئی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ جو بندہ جو دوسرے بندے سے محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اس بندے کو میں اپنی محبت ضرور عطا کرتا ہوں، اس بندے کو میں اپنی محبت ضرور عطا کرتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہونا ہم گنہگاروں کے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہونا ہم گنہگاروں کے لیے۔ ارے ہمارے اندر تو کچھ خوبی نہیں ہے بزرگوں، اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، اپنی حقیقت کی طرف دیکھیں بزرگوں، ہم ایک نجاست کے پتلے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بزرگوں ہماری حقیقت کو اگر ہم دیکھیں، ہم اپنی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی، لیکن کرم ہے پروردگار کا، صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اگر کوئی بندہ میری محبت کے لیے خالصتاً کوئی دوسرے بندے سے محبت کرے، اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو اپنی محبت ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ ایسے دور میں جہاں ہر کوئی منفعت کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے، ایسے دور میں محبت الہی کے لیے، خالصتاً اللہ سے محبت کے لیے ہم ایک ولی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اس کی محبت اختیار کیے ہیں، تو یاد رکھنا یہ کبھی ضائع جانے والی نعمت نہیں ہے۔ اللہ ضرور اس کا فائدہ اس دنیا میں، خبر میں، حشر میں، ہر وہ منزل پہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم کو اپنے اعمال پہ ضام نہیں ہونا کبھی بھی بزرگوں، ہم کو اپنے زہد پر، ہم کو اپنے تقوی پر ضام نہیں ہونا بزرگوں، ہم کو اپنے بزرگوں اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنے مجاہدات پر ناز نہیں ہونا۔ ہم کو اگر ناز اگر کسی پر ہونا ہے، اگر کسی پر ہم کو ضام ہونا، تو ایک ہی چیز، وہ ہے اولیاء سے محبت، اولیاء سے نسبت۔ اولیاء اس سے مراد صرف یہی اولیاء نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی ابتدا ایک ولی سے کیا ہے، ولی سے کیا ہے، اور انتہا بھی ولی سے کرے گا۔ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو اس دنیا سے اٹھائے گا، اس کے بعد اللہ قیامت کو نازل فرمائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ ارشاد فرمائے۔ بزرگوں اولیاء میں کئی مقامات کے رکھنے والے نبی ہے،
بزرگوں رسول ہے، نبی ہے، جانشین نبی ہے، اولیاء ہے، کئی اللہ تعالیٰ اقسام کو رکھا ہے اولیاء کے. بزرگوں ہم ایک ہی چیز پر ہم کو ناز کرنا چاہیے، ایک ہی چیز پر ہم کو زام ہونا ہے، وہ ہے اولیاء سے نسبت، اولیاء سے محبت. اس کے سوا اور کوئی چیز پر ہم کو زام نہیں. بزرگوں اعمال پر زام کریں گے تو یاد رکھنا صرف عمل کرنے والا راسخ العمل جو رہے گا، اگر اس کا عقیدہ فاسد رہے گا، اللہ والے علماء ربانیین ہمیں بتلاتے ہیں جس کا عقیدہ فاسد ہوگا اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا. جس کا عقیدہ راسخ رہے گا، جس کا عمل فاسد رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کی خاطر اللہ اس پر رحم فرمائے گا. بزرگوں ہم کو اپنے اعمال پر زام نہیں، اپنے مجاہدات اور ریاضات پر نہیں، بلکہ ہم کو نسبت اولیاء پر، نسبت محبوبین پر اللہ کے ناز ہونا چاہیے. دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا معاملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرمائے، 3 بار سوال ہو رہا ہے، سکوت اختیار کر رہے ہیں. تیسری بار جب سوال ہوتا ہے اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے، کیا تیاری کی ہے تم لوگ، کیا تیاری کی ہے، کب آئے گی یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جب سوال الٹا ہو رہا ہے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے. صحابہ کیا ارشاد فرماتے یا رسول اللہ ہم کو اپنے اعمال پر زام نہیں، ہم کو کسی اور چیز پر زام نہیں، ہمارے اندر ایک ہی چیز ہے، وہ ہے آپ سے محبت، وہ ہے آپ سے محبت، وہ ہے آپ سے محبت، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ کے حبیب یہ سنتے ہی کیا ارشاد فرمائے، انت ما من احببت، ان کو جس سے محبت ہے اللہ اسی کے ساتھ رکھے گا. درگو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس دن یہ ارشاد فرمائے سرکار صحابہ میں سب سے زیادہ اگر خوشی کا اگر کوئی دن تھا تو وہی دن تھا جو جس دن محمد رسول اللہ یہ مجدہ سنا ہے. بزرگوں وہ عید کا دن تھا ہمارے لیے. بزرگوں وہ صحابہ کا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ وہ کیفیت کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. ایمان والے سے اگر پوچھا جائے اس کی اہمیت، اس کی قدر کیا ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہے، یہ مجدے کے سامنے، یہ مجدے کے سامنے کیسا یہ مجدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، کیسا مجدہ بیان فرما رہے ہیں، انت ما من احببت. یہ جب بیان فرما رہے ہیں سرکار رسول اللہ، جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ مجدہ جب بیان کر رہے ہیں، حد نہیں لگا رہے ہیں. تم کو جس سے محبت ہے کل بروز محشر تم ان کے ساتھ رہو گے. حد جاری نہیں فرما رہے ہیں، حد نہیں مقرر کر رہے ہیں، بلکہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو جس حال میں رہے گا، چاہے اس دنیا میں ہو یا قبر میں ہو یا حشر میں ہو، تو جس سے محبت کرے گا تو اس کی معیت میں ضرور رہے گا، تو اس کی معیت میں ضرور رہے گا. ان کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ موت. بزرگوں موت سب سے تکلیف دہ چیز ہے. بزرگوں وہ موت کا وقت جب آتا ہے انسان سب کو چھوڑتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر کو، اپنے بار کو، جب سب کو چھوڑ کر، جب سب کو ودا کر کر جب جاتا ہے وہ بندہ سب سے پریشان رہتا ہے، حد سے زیادہ وہ پریشانی میں رہتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجدہ سنا رہے ہیں، جب بندہ دوسرے بندے سے اللہ کی محبت کے لیے، خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے جب کسی دوسرے سے محبت کیا، رسول اللہ کیا ارشاد فرمایا، تو جس سے محبت کرے گا تو اس کے ساتھ رہے گا. کب رہے گا؟ جب موت کا وقت آئے گا اس وقت بھی وہ تیرے ساتھ رہے گا. بزرگوں جب خبر میں جائے گا، جب اندھیرا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی تیرا مددگار نہیں رہے گا، لیکن رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے، انت ما من احببت، خبر میں کوئی تیری مدد نہیں کرنے آئے گا. وہاں پر اگر تو کسی کے ساتھ رہے گا، کسی کے معیت میں رہے گا، تو جس سے محبت کرے گا تو اسی کے معیت میں رہے گا. ارے حشر کا وہ میدان جہاں پر ہر کوئی پریشانی کے عالم میں رہے گا، ہر کوئی اپنے مصیبتوں میں، اپنے گناہوں کو سوچ کر بزرگوں ہاتھ ملتا رہے گا، ہر کوئی اپنے نفس نفسی کے عالم میں رہے گا.
ہر کوئی تنہائی میں اپنے باپ کو نہیں دیکھے گا، اپنی ماں کو نہیں دیکھے گا، لیکن رسول اللہ مجدہ سنا رہے ہیں انت مع من احببت، وہاں پر بھی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس سے محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ تیرا حشر فرمائے گا۔ بزرگوں، حشر برپا ہو رہا ہے ان کی معیت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔